انفارچونیٹلی ان کا اپنا وہ ابراج گروپ کا، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جی عارف نقوی صاحب کا معاملہ ہوا، تو اس وقت سندھ گورنمنٹ کے پاس کیونکہ اپنی جو آرگنائزیشن تھی وہ بڑی اچھی چل رہی تھی، لیکن اس میں بھی پرابلم آئے، جو ایمبولینسز ڈسٹرکٹ میں اور تحصیلوں میں اور ہاسپٹل میں جاتی تھیں اور پھر وہ خراب ہو جاتی تھی، تو گورنمنٹ پھنس بھی جاتی تھی کہ جی کیسے لوگوں کو سپورٹ کرے۔ تو جب یہ امن والا معاملہ ہوا تو امن نے کہا کہ جی ہم تو خراب ہو رہے ہیں اور پیسے نہیں آ رہے، تو سندھ گورنمنٹ نے یہ وعدہ کیا ان کے ساتھ کہ آپ کو ہم مرنے نہیں دیں گے، آپ کو اگر ابراج گروپ پیسے نہیں بھیج رہا تو ہم آپ کو پیسے بھیجیں گے، دیں گے۔ تو تقریباً 7 سال 6.5 سال سندھ گورنمنٹ نے امن کو فائنینشیل سپورٹ کیا، اور سپورٹ کرنے پہ کیونکہ امن تھا کہ صرف کراچی کے اندر 7 ضلع جو کراچی کے ہیں ان میں امن کوشش کر رہا تھا کہ جی 10 20 21 25 اور تقریباً 65 ایمبولینسز تک امن نے پہنچا دیا تھا۔ جب سندھ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اور بھی دیتے ہیں، تو آپ یہاں سے ٹھٹہ کو اور سجاول کو بھی شامل کر لیں، تو سجاول بھی شامل ہو گئے، تو یہ ابھی 8 اور 7 اور 2 9 ضلع، لیکن 5-6 سالوں کے پیسے دینے کے بعد ایک دم سندھ گورنمنٹ کے اوپر بھی بندوق آ گئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اور باقی لوگوں کی کہ بھائی یہ پیسے آپ کیسے دے رہے ہیں ایک ایسی آرگنائزیشن کو جو تو اچھا یہ ساری چیزیں آپ کو بیک گراؤنڈ کا ہے، مجھے آپ شامل کریں رپورٹ میں نہ کریں وہ آپ کی ثوابدید پہ۔ تو سندھ گورنمنٹ نے کہا جی چلو ٹھیک ہے ہم پھر اس چیز کو روک لیتے ہیں اور ہم پورے آرگنائزیشن کو ہی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو انہوں نے اس کو مرنے کی بجائے انہوں نے ایک نیا ادارہ بنا دیا SIEHS، جس میں آپ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ 14 اگست 2021 کو یہ وجود میں آیا، اور اس کے بعد جب امن نے بالکل ہاتھ سے نکال لیا تو ان کے ٹوٹل کیونکہ کرائے کی گاڑیاں وغیرہ ان کے پاس تھیں وہ نکل گئیں، تو ہمارے حصے میں آئیں 41 سندھ گورنمنٹ کے، تو 41 ایمبولینسز سے ہم نے شروع کیا 14 اگست 1923 کو، اور جب اس وقت ہم 470 کے قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ 41 سے 470 ایمبولینسز کے قریب پاکستان گورنمنٹ آف سندھ نے یہ سفر کیا ہے تقریباً 3.25 سال کے اندر۔ اور لیکن سندھ گورنمنٹ نے ایک اور اچھا فیصلہ یہ کیا کہ اس کو ادارے کو گورنمنٹ کے رول کے مطابق چلنے کی بجائے انہوں نے اس کو کارپوریٹ اسٹرکچر میں SCCP کے اندر رجسٹرڈ کمپنی بنا کے، وہ کمپنی ایکٹ کے تحت ایک کمپنی بنائی تاکہ یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز چلائے اس کو، اور اس کو سندھ گورنمنٹ کے جو سروس رولز ہیں جس میں بندہ زندہ رہتا ہے تو کہتا ہے جی نوکری چلتی رہے گی، وہ نکال دیا، اور انہوں نے کہا جی جو پرفارم کرے نوکری کرے، جو پرفارم نہیں کرتا وہ بورڈ اور CEO کے پاس اجازت ہے، ڈائریکٹرز کے پاس اجازت ہے کہ وہ بندوں کو ہائر اینڈ فائر کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کی ایفیشنسی بہت بہتر ہوگی۔ اب یہ کیا ادارہ ہے آپ کو ہم سے دکھاتے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا، نہیں مطلب انٹیریئر میں تو اس کو رسپونڈ جو ہم کیونکہ ہمارے پاس وہ جہاز ہے نہیں تو ہم رسپونڈ نہیں کر پا رہے ہیں، تو لوگ پھر اس میں سے کوئی 11 سے 12 سے 13 جو ریکویسٹ ہیں وہ لوگ خود اپنے طور پہ پرائیویٹ چارٹر کرتے ہیں۔ ان 6-7 جو ایویشن کمپنیز ہیں ان میں سے کوئی جیکاباد سے بلا لیتا ہے، کوئی آئل کمپنی بلا لیتی ہے، کوئی اور کارپوریٹ کمپنی بلا لیتی ہے کہ جی آ جائیں اور ہمارے مریض کو لے جائیں آ کے، تو اس طرح کے۔ نیکسٹ کریں، ہمارا جو اصل ہے یہ جو ہے نا کہ پری ہاسپٹل، مجھے ایکسپیکٹ ہے کہ یہ جو ایمبولینس ہے اس کا فیئر کیا پڑے گا، مثال کے طور پہ پر کلومیٹر یا کیا رینج ہوگی یا کیا کچھ اندازہ ہے اس کا؟ دیکھیں یہ ابھی تک جو ہماری بات ہو رہی ہے نا کمرشل اگر آپ کریں تو کوئی 4.25 لاکھ روپے 1 گھنٹے کا وہ چارج کرنا چاہتے ہیں ہم سے پر آور جو ہے، تو اب وہ 2 گھنٹے ہے 3 گھنٹے ہیں وہ اس کے اوپر، تو ہماری جو بات چیت ہو رہی ہے وہ ہم آ رہے ہیں کہ جی ہمیں کیونکہ پاکستان بھی غریب ہے، سندھ میں بھی پیسوں کا اس جو وہ ہے، تو ہمارا امید ہے کہ اگر یہ 1.5-2 لاکھ تک بھی ہو جائے تو امید ہے، لیکن یہ کیوں میں فائنل نہیں ہے تو میں اس میں بات نہیں کروں گا جب تک ہوگا۔ اگر یہ 2 لاکھ سے نیچے آ گئے تو ہم ہو سکتا ہے ہم ان سے بات کریں۔ یہ بھی فری سروس ہوگی فری سروس، مطلب پیسے جو ہے آپ کا ادارہ پے کرے گا؟
جو کیونکہ اس کا ایک سسٹم بنا رہے ہیں. سسٹم یہ بنا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی بیگم کو شادی پہ جانا ہے سکھ, ظاہر ہے اس کو آپ نے کہا کہ جی سر مجھے کر دیں, آپ میرے دوست ہیں. یہ جو پرابلم آئے گا ذرا جو بندہ پے کر سکتا ہے اگر وہ بھی, کیونکہ ذرا پیشنٹ کی کنڈیشن یہ سیریس کنڈیشن, کرائٹیریا رکھیں گے. اس کا ایک پورا میکینزم ہے, کیونکہ ابھی ہم نے سعودی عرب کا ماڈل دیکھا ہے, دبئی کا ماڈل دیکھا ہے, پنجاب کا ماڈل دیکھا ہے. پنجاب میں تو کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں تو وہ بالکل ہی وہ کر رہے ہیں. سعودی عرب اور اس میں انہوں نے بڑی اسٹرکٹ, حالانکہ پیسے والے ملک ہے, انہوں نے بڑا اسٹرکٹ ماحول رکھا ہوا ہے کہ جی 400 کلومیٹر سے دور اگر پیشنٹ جانا ہے تو پھر ایئر ایمبولینس کو سوچا جائے گا. اگر 400 کے اندر اندر ہے تو بائی روڈ بھیجیں ان کو. اور پھر کرٹیکل ایمرجنسی ہے کس لیول کی, تو اس کے لیے ایک کمیٹی ہے ڈاکٹروں کی, وہ دیکھتی ہے کہ بھائی یہ مریض جو ہے اس کو ضرورت ہے یا نہیں. نمبر 3 پھر ان کی اسسمنٹ کمیٹی ہے, وہ دیکھتی ہے کہ بھئی آپ کا جو اٹینڈنٹ ہیں اور آپ کا جو لیونگ سٹائل اور آپ کا جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے. اگر تو وہ افورڈنگ میں آتا ہے تو آپ فری نہیں ہیں, آپ کے پھر وہ کنڈیشن بالکل کنڈیشنز ہیں. یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ورنہ تو پھر مشکل ہو جائے گا سنبھالنا. ہم تو سر ایک چیز ظاہر اس پہ ایزی والے ظاہر ان کے پاس ایک جہاز پہ ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مزید 4 جہاز کے لیے ان کی بات چل رہی ہے, میری فیسلٹی سی بن چکی ہے, اس پہ تھوڑی سی ہیڈل ہے. تو کیا ان سے کوئی سپورٹ نہیں؟ ہم ان سے بات کر رہے ہیں, ان سے بھی ہماری بات چیت تو ہوئی ہے, لیکن یہ اگین نان ایٹریبیوٹیبل ہے. ان کے سپورٹ وہ بالکل کمرشل ریٹس پہ چل رہے ہیں, وہ نہیں, فری نہیں ہے, وہ فری نہیں ہے. ان کا وہ فری ہونے کا ان کا اپنا بھی, ان کا بھی ایک سسٹم ہے. وہ فری کرنے کے لیے بھی ان کا بہت پوری کمیٹی ہے جو کہ وہ ڈکلیئر کرتی ہے, اور وہ ان کی پرسنٹیج بہت کم ہے فری سروس دینے کی. تو ہماری یہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ پری ہاسپٹل ہمارا ہے, اس کے بعد یہ ایک ایمرجنسی میڈیکل سروسز کا ایک نیا چہرہ ہے ہمارا جو ادارہ ہے, اور یہ ایک ڈائنامک آرگنائزیشن ہے کیونکہ ہم ایکسپینڈ بھی کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو شامل بھی کرتے ہیں, اور ہم فارورڈ لیننگ ہیں, لیڈ کرتے ہیں. ہم انتظار نہیں کرتے کہ بھئی گورنمنٹ سے پوچھیں گے, فلاں سے پوچھیں گے تو پھر پہنچیں گے, نہیں. یہ ہم نے اتنی اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ ہمارا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے وہ ڈیسیژن کرتا ہے کہ جی, لیکن اس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو پھر ہم نے مدد دی ہوئی ہے کہ آپ کو سفارش پہ کام نہیں کرنا, آپ نے ٹیکنیکل فیزیبلٹی پہ کام کرنا ہے. اور وہ ٹریاج ہے. ٹریاج جو ہے وہ ہمارا یہ واحد ادارہ ہے پاکستان کا, سندھ کا, پاکستان کا, کہ جو انٹرنیشنلی امریکن ایمرجنسی 911 سسٹم کا حصہ ہیں, ہم ممبر ہیں یہ ادارہ. اور ہم واحد ادارہ ہے جو IAD انٹرنیشنل اکیڈمی آف ایمرجنسی ڈسپیچز کا باقاعدہ ممبر ہے. تو یہ 126 ملکوں کو وہ کنٹرول کرتے ہیں, اور وہ کنٹرول ایسے نہیں کرتے کہ جی میں دوستی ہے تو کنٹرول کر لیں, وہ ہمارے SOPs کو فالو کرتے ہیں. تو ایمرجنسی میں آپ 1122 پہ کال کریں, آپ کے وہ 7 8 10 سوال پوچھیں گے. اس میں اگر آپ واقعی پرائورٹی میں آتا ہے کہ بھئی آپ کی بیماری ٹھیک ہے اور وہ ہے, تو آپ کو ایمبولینس مل جائے گی. ورنہ اگر نہیں ہوا تو آپ کو بتائیں گے سر ایمبولینس آپ کی بیماری کے لیے نہیں ہے, یہ ہارٹ اٹیک والا فلاں جگہ پہ ہمارا پیشنٹ ہے, ادھر جا رہی ہے, آپ کا پیٹ میں درد ہے, ہم 1 گھنٹے بعد بھیج سکتے ہیں آپ کو. تو اس طرح نیکسٹ کریں. یہ اچھا, یہ جو اس کا جو ہوپ, اس کا جو ایمبولینس کا نام ہم نے چینج کیا ہے, اس کا نام رکھا ہے ہوپ. جب بھی آپ فون کریں گے وہ کہیں گے جی ہوپ از آن دا وے, ہوپ آ رہی ہے آپ کے پاس. اور اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ رکھا ہے کہ گورنمنٹ ماں ہے اور عوام جو ہے وہ اولاد ہے. اولاد پورا دن باہر کھیلتی رہے, یہ آپ نے سمجھنا ہے, پورا دن کھیلتی رہے اولاد بچے, تو ان کو نہ ماں یاد آتا ہے نہ باپ یاد آتا ہے. لیکن جیسے ہی بچہ گرتا ہے باہر کھیلتے ہوئے, چوٹ لگتی ہے, تو وہ پہلی آواز جو ہے وہ نکالتا ہے امی. تو امی, اس کو پتہ ہے کہ امی نہیں ہے ادھر, لیکن وہ امی کی آواز نکالتا ہے اور امی پہنچ جاتی ہیں اور آ جاتی ہیں. اب امی جب آپ گلے ملتے ہیں تو آپ کے بچوں کا آدھا درد ختم ہو جاتا ہے. اور اگر تھوڑا سا بچہ ہوا ہو تو وہ اگر گود میں سر رکھ کے بچہ لیٹ جائے, بچہ ہو یا ہم بڑے ہوں, تو کافی سارے درد ہمارے ختم ہو جاتے ہیں. تو گورنمنٹ ایز اے مدر ہیز ٹو رسپونڈ. تو یہ رسپانس دینے کا طریقہ ہے گورنمنٹ کا. اور پھر وہ جو گود ہے
وہ یہ ایمبولینس ہے. تمام کا ہوپ رکھ دیں گے نام. جی ہو گیا ہوا ہے, یہ ابھی یوز کر رہے ہیں. ویسے تو ہم ڈکشنری کا لفظ تو چینج نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہ ہم اپنے کانسیپٹ میں وہ اس کو امید کا رکھیں گے. تو یہ وہ جو گود ہے ماں والی, وہ یہ ایمبولینس ہے. اور یہ گود کیوں رکھا ہے کہ ماں کی گود میں آنے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہر چیز ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس کے اندر اکوپمنٹ اتنا اچھا رکھا گیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ چھوٹی چوٹ ہو یا بڑی چوٹ ہو یا بڑا مسئلہ ہو تو اس کو ٹیکل کرنے کا سامان موجود ہے. ابھی دیکھیں گے. نیکسٹ کریں. یہ جو میں آپ کو ساری جو باتیں کی ہیں نا, یہ میں ذاتی نہیں کر رہا, یہ انٹرنیشنلی ہمیں یہ ایکریڈیٹڈ ہے. نیکسٹ. ہمارے پاس ہے کیا؟ ایمبولینس ہے, میت گاڑیاں ہیں. ابھی میت گاڑی آپ کو بتاؤں کہ جو ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہیں کراچی, حیدرآباد, نواب شاہ, سکھے, لاڑکانہ, یہاں پہ لوگ گاؤں سے آ جاتے ہیں. اگر خدا خواہ فوت بھی ہو تو گاؤں پہنچنا بڑا مسئلہ ہے. تو یہاں پہ لوگ چندے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ نے بڑا اچھا ادارہ یہ کیا کہ اس کو کرے. تو ہم نے 25 میت گاڑیاں ہیں, یہ فری آف کاسٹ لوگوں کی میتیں لے کے گھر پہنچا کے آتی ہیں. ایئر کنڈیشن ہے, اور اس میں کفن گورنمنٹ کی طرف سے, تعزیت نامہ ان کے طرف, ایک دعائی جو وہ ہے وہ سارا ان کے ساتھ جاتا ہے, اور گھر پہ پہنچا کے فری آف کاسٹ. یہ نہیں پیسے نہیں لیتے. عام لوگوں کو تقریباً یہ زیادہ تر لوگوں کے بلکہ میں کہوں گا اس حوالے سے پتہ نہیں ہے. تو یہ طریقہ کار کیا ہے کہ عام آدمی اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ کس طریقے سے رابطہ کرے, کیا ہے اس کا پروسیجر کیا ہے؟ 1122. اگر کسی کو خدا نخواستہ میت ہو جاتی ہے, نواب شاہ لے کے جانا ہے, 1122 سمپل, کوئی سفارش نہیں, کوئی کچھ نہیں. 1122 پہ رنگ کریں اور بتائیں. کیونکہ ہماری یہ 25 گاڑیاں ہیں, 25 میں سے تقریباً 24 میتیں روز پورے سندھ میں ہماری ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں. ایوریج ہے. کوئی ایک آدھ گاڑی کوئی ریپیئر ہو رہی ہو تو وہ رک جاتی ہے, ورنہ 23, 24, 25 ہماری میتیں. لیکن میتیں 24 نہیں ہوتی. میتیں جو ہیں وہ تقریباً ایوریج سندھ میں جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 750 کا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی میت 750, 780 کے قریب ڈیتھ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس میں سے 24 وہ ہیں جو کہ غریب نادار ترین ہیں, جو نہیں افورڈ کر سکتے, ان کو ہم سپورٹ. اب 700 میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں جلدی میں کہ یہ 100 کالیں آئی ہیں تو اس میں سے یہ 24 جو ہیں یہ بالکل قریب ہیں اور باقی افورڈ ہیں. یہ ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہم جو ہمیں پہنچتا ہے, جو کال آتی ہے, اس کو ڈیورنگ دی ڈسکشن وہ ہمارے جو ڈیوٹی مینیجرز ہیں وہ اسیس کرتے ہیں کہ جی ڈاکٹرس نے بھی ریکمینڈ کیا ہوا ہے, جو جس ہاسپٹل سے میت اٹھی ہے تو ان کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے, اور ان سے سوال جواب میں یہ کنفرم ہوتا ہے کہ جی یہ میت والا جو بندے ہیں یہ واقعی غریب ہیں. اور دوسرا یہ والی جو میت گاڑی جو ہے نا, یہ ایم پی ایم این اے صاحب نہیں مانگتے اپنے لیے, یہ غریب ہی مانگتا ہے کہ یار مجھے گاڑی دے دیں. ہاں ہاں, میں آپ کو بتاؤں ہم سے مطلب وہ بغیر مانگے ہمیں دے دیں, ان کو الگ چیز ہے اگر وہ ان کی ضرورت ہو, لیکن ہمیں فون نہیں کرتے کہ جی ہمیں یہ گاڑی دے دیں. یا ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ یار میرے علاقے کا بندہ ہے, وہ بیچارہ بہت ہی غریب ہے, وہ فلاں ہاسپٹل میں ڈیتھ ہو گئی ہے, ان کو آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں جی ان کو بتائیں 1122 پہ کال کریں اینڈ وی ول ٹاک ٹو دیم. تو وہ ضرور ہم کوآرڈینیشن کروا دیتے ہیں. وہ فری آف کاسٹ. میت گاڑی از فری آف, ایوری تھنگ از فری آف کاسٹ. آپ کو ایمبولینس فری آف کاسٹ ہے, میت گاڑی از فری آف, بائک فری, سائیکل فری. یہ صرف ادھر کیا پیسے لینے والا تو یہی ہے کہ جو میں نے آپ سے کارڈ لیا ہے بس, یہ اور کچھ نہیں. اچھا جب آپ کے پاس یہ کر لیں پھر سوال. جی اچھا, ابھی اس کے بعد ہے ہمارا یہ 1123. 1122 پہ تو آپ کو گاڑیاں ملتی ہیں, اور 1123 کے اوپر آپ کو ڈاکٹر کی سہولت, میڈیکل ڈاکٹر 24 گھنٹے بیٹھا ہوتا ہے, آپ کو وہ کنسلٹنسی دیتا ہے, او پی ڈی. اس کے بعد سائیکولوجیکل اور مینٹل ایشوز جو ہیں اس کے اوپر لوگ آ کے رنگ کرتے ہیں رات کو. یہ ٹیلی کلینک, ٹیلی میڈیسن ہے, اس کو نام ہم نے رکھا ہوا ہے ٹیلی طبیب. تو جن کو کوئی میاں بیوی لڑے ہیں آپس میں, شوہر باہر چلا گیا ہے, بیوی کس سے بات کرے, تو ادھر آ کے وہ ہماری لیڈی جو کاؤنسلرز ہیں ان کے ساتھ بات کرتی ہیں, دکھ رات سناتی ہیں, ان کو وہ ریلیکس کرواتی ہیں. ہمارے زیادہ ڈاکٹر رکھنے پڑے.
यस। जब पता चला इसका डबल recruiting, उसके बाद है हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ये एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है जो हमने शुरू किया है, जो अपने लड़कों की जो हमारे स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग, उसके बाद नए बंदों की ट्रेनिंग और उसके बाद इदारों की और बाकी आम आवाम की जो ट्रेनिंग, ये अभी